اور اتنا بڑا سیلاب آیا پنجاب کے اندر، تاریخ کا بدترین سیلاب آیا پچھلے 1 ماہ کے دوران، یقین جانو، اور 3 دریاؤں میں سیلاب آیا، تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ چناب میں آیا اور راوی میں آیا، ستلج میں سیلاب آیا، اس کے علاوہ 4 مہینے سے پنجاب میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو میں، ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے، اور انہوں نے، مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں، بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور پنجاب میں سیلاب آیا ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ BISP کے ذریعے امداد دے لوگوں کو۔ بھائی BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، غریب لوگوں کا چلو 1 مہینے کا ان کا خرچ ہے، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ۔ مریم نواز نے ایک سیلاب زدگان کو یا ایک سیلاب سے متاثرہ شخص کو جو اپنا گھر بیٹھا ہے، کھو بیٹھا ہے، اس کو مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، اس کو مریم نے، نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ اور مشورے آ رہے ہیں، روز مفت مشورے آ رہے ہیں لگاتار کہ کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے، کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، یہ مشورے آ رہے ہیں۔ بڑا سمپلسٹک سولوشن ڈھونڈا ہے کہ BISP کے ذریعے 5-5, 10-10 ہزار روپیہ لوگوں کو دے دو، 5-5، جس کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ میں جینوئنلی جس کا گھر گرا ہے اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، میں جینوئنلی جس کا جو پارشل گھر گرا ہے میں اس کا گھر بنانا چاہتی ہوں، جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں، جس کے مویشی مال ڈنگر کا نقصان ہوا ہے میں اس کا نقصان پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا BISP کے 10,000 روپے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اور مجھے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے، امداد کیوں نہیں مانگ رہے۔ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی۔ کب تک پاکستان یوں ہاتھ پھیلا کے دنیا کے سامنے کھڑا رہے گا؟ کب تک پاکستان یہ کہے گا کہ پلیز ہمارا سیلاب آ گیا، اللہ کے واسطے ہماری مدد کر دو؟ تو جو NFC سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں اور تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اربوں خربوں روپیہ ملتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اگر میں نے وہ مصیبت میں اپنے عوام پہ خرچ نہیں کرنا تو وہ میں نے بینک میں رکھنے کے لیے رکھے ہوئے۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے، حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے، میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ اور اگر میں نے اس مصیبت میں عوام کا پیسہ، پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچنا تو اس پیسوں کا میں کیا کروں گی؟ ہر چیز کا اتنا سمپلسٹک سولوشن نہیں ہوتا کہ کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دو۔ بھائی جہاں کارڈ کے ذریعے پیسے دینے میں دے رہی ہوں، آپ کو پتا ہے 2 ملین فیملیز کو راشن کارڈ جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ان کو نہیں جا رہا جو کوئی کام نہیں کرتے اور مہینے کے پیسے وصول کر لیتے،
وہ یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جو سارے مزدور ہیں اور روز صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 30-40 ہزار روپیہ کماتے ہیں اور ان کے گھر میں پھر بھی کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا, بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا, راشن کارڈ میں ان کو دے رہی. تو یہ اپنے برائے مہربانی, بہت مہربانی, آپ کے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں. پنجاب اپنے آپ کو خود مینج کر لے گا, آپ اپنے طرف توجہ رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے وہ اپنا گھر اسکیم ہو, پنجاب اپنے وسائل سے, آپ جانتے ہو 80,000 لوگوں کے گھر بن رہے ہیں اپنا گھر اسکیم سے اس وقت, الحمدللہ. اور اس میں کوئی ساؤتھ پنجاب, نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں بن رہے ہیں. اور اسی طرح چاہے وہ کسان کارڈ ہو, چاہے وہ ہمت کارڈ ہو, چاہے وہ راشن کارڈ ہو, چاہے وہ الیکٹرک بسز ہوں, چاہے وہ, اب آپ کو پتا ہے کہ ایک جو میٹرو بس ہے وہ بن رہی گجرانوالہ میں اور ایک بننے جا رہی ہے فیصلہ آباد میں, پھر سرگودا, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر بھی بنے گی. جو مفت دوائیاں کسی اور جگہ پہ مل رہی ہیں وہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہی ہیں, بلکہ شاید زیادہ مل رہی ہیں. وہی کاروبار کے لیے قرضے جو ہیں وہ کسی اور جگہ پہ مل رہے ہیں, اتنے ہی ساؤتھ پنجاب کو بھی مل رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں, اور جب تک مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ ہے یہ تفریق میں کسی کو کرنے بھی نہیں دوں گی انشاءاللہ.